اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن امان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے جو غزوات گزر چکے ہیں ان کے متعلق ان پر دوبارہ ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد مال غنیمت کے بارے میں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صورتیں اتاری ہیں ان کا بیان کیا تھا، اور اس سے آگے اسی طرح آج پھر مال غنیمت کے متعلق سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگ تجھ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ غنیمت خدا اور رسول کی ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ مجاہدین مال غنیمت کا خود دعویٰ نہیں کر سکتے، اس کی تقسیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، جس طرح آپ چاہیں تقسیم فرمائیں۔ اس سے اتنا ہوا کہ لڑائیوں میں ہر شخص خود لوٹ کر جو چیز چاہتا تھا لے لیتا تھا، بند ہو گیا، لیکن میدان جنگ کے علاوہ اور موقعوں پر لوٹنا تو موقوف نہیں ہوا۔ سنن ابی داؤد میں ایک انصاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے، بھوک کی سخت تکلیف ہوئی، اتفاقاً سامنے بکریاں نظر پڑیں، ان کو لوٹ لے آئے اور ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کمان جو ہاتھ میں تھی اس سے دیگچیاں الٹ دیں اور فرمایا کہ لوٹ کی چیز مردہ سے بڑھ کر حلال نہیں۔ خیبر کی لڑائی سن 7 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت تک یہ حال تھا کہ امن کے بعد لوگوں نے یہودیوں کے جانور اور پھل لوٹ لیے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، ترجمہ: خدا نے تم لوگوں کے لیے یہ نہیں جائز کیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں گھس جاؤ مگر با اجازت، اور نہ یہ کہ ان کی عورتوں کو مارو، نہ یہ کہ ان کے پھل کھا جاؤ، جبکہ وہ تم کو وہ ادا کریں جو ان پر فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ غنیمت کے ساتھ لوگوں کا جو شغف ہے وہ کم ہو جائے، لیکن مدت تک غنیمت کی محبت اور وارفتگی نہ گئی۔ غزوہ احد میں صرف اس وجہ سے شکست ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تیر اندازوں کو سخت تاکید فرما دی تھی کہ لڑائی کی کچھ حالت ہو تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، تاہم جب فتح ہوئی تو لوگ بھی اختیار لوٹ میں مصروف ہو گئے۔ ان کا ہٹنا تھا کہ دشمن نے موقع پا کر پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ حنین میں بھی شکست کی اصل وجہ یہی تھی کہ قبل از وقت لوگوں نے غنیمت لوٹنا شروع کر دی تھی۔ غنیمت اس قدر محبوب تھی کہ بعض صاحبوں کو کسی کافر کے مسلمان ہونے پر اس بنا پر رنج ہوا کہ اسلام لانے کی وجہ سے اس کا مال نہ مل سکا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک سریہ میں حملہ کرنا چاہا، قبیلہ والے روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو تمہاری جان اور بال بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور ان کو امن دے دیا گیا۔ جب یہ اپنے ساتھیوں میں آئے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہ حرمتنا الغنیمہ، تم نے ہم کو غنیمت سے محروم کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی تحسین کی اور فرمایا کہ تم ایک آدمی کے بدلے جس کو تم نے چھوڑ دیا اس قدر ثواب ملے گا۔ سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ تھی کہ مدت تک لوگ یہ سمجھا کیے کہ غنیمت حاصل کرنا ثواب کا کام ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد پر جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کچھ مال ہاتھ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جواب انہوں نے آ کر لوگوں سے بیان کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور ان سے کہا کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب نہیں سمجھا، پھر جا کر بولو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا اور وہی جواب ملا۔ لوگوں نے پھر ان کو بھیجا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں۔ وحشیانہ افعال بھی ہیں۔ عرب میں لڑائیوں کی شدت اور وسعت نے نہایت وحشیانہ
رسمیں قائم کر دی تھی، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اسیران جنگ کو جب قتل کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کرتے تھے، بلکہ آگ میں جلا دیتے تھے۔ غفلت یا نیند کی حالت میں دفعتاً دشمن پر جا پڑتے تھے اور قتل غارت گری شروع کر دیتے تھے۔ یہ طریقہ عام اور کثرت سے رائج تھا۔ بہت سے بہادر اس خاص طریقہ میں زیادہ ممتاز تھے اور ان کو فاتق یا فتاق کہتے تھے۔ تابق شرح سلیق ابن سلقہ اسی قسم کے لوگ تھے، زندوں کو آگ میں جلا دیتے تھے۔ عمر بن ہند عرب کا ایک بادشاہ تھا کہ بھائی کو جب بنو تمیم نے قتل کر دیا تو اس نے منت مانی کہ ایک کے بدلے 100 آدمیوں کو قتل کروں گا۔ چنانچہ بنو تمیم پر حملہ کیا۔ وہ لوگ بھاگ گئے، صرف ایک بڑھیا رہ گئی تھی جس کا نام حمرہ تھا۔ اس کو گرفتار کر کے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ اتفاق یہ کہ ایک سوار جس کا نام عمار تھا نکلا۔ عمرہ نے پوچھا تم کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ کئی دن کا بھوکا تھا، دھواں اٹھتا دیکھا تو سمجھا کہ کھانا ہوگا۔ عمروں نے حکم دیا کہ وہ بھی آگ میں ڈال دیا جائے، چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ بچوں کو نشانہ بنا کر تیروں سے مارتے تھے۔ وحش اور غبرہ کی لڑائیوں میں قیس نے بنو ذبیان کے پاس اپنے بچے ضمانت کے طور پر رکھے تھے۔ حذیفہ نے جو بنو ذبیان کا رئیس تھا ان بچوں کو لے جا کر ایک وادی میں کھڑا کیا اور ان کو نشانہ بنا کر قدر اندازی کرتا تھا۔ اتفاق سے کوئی لڑکا نہ مرتا تو دوسرے دن پر اٹھا رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن یہ تفریح انگیز چاند ماری پھر شروع ہوتی تھی اور لوگ یہ تماشا دیکھتے تھے۔ قتل کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ غطفان اور عامر کی لڑائیوں میں اسی خوف سے حکم بن الطفیل نے اپنے آپ کو خود گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا، جیسا کہ عقد الفرید میں بتفصیل ذکر ہے۔ ارنیہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بظاہر اسلام لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو پکڑ لے گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، پھر ان کی آنکھوں اور زبان میں کانٹے چبھوئے، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ مرنے کے بعد بھی انتقام کا جوش طرح طرح کی نفرت انگیز صورتوں میں ظاہر ہوتا تھا۔ مردوں کے ہاتھ پاؤں، ناک، کان وغیرہ کاٹ لیتے تھے۔ ہند نے جنگ عہد میں اسی رسم کے موافق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کے اعضاء کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں پہنایا تھا۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ تفصیل مذکورہ بالا کے بعد اب ہم اس واقعہ کی تحقیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ غزوات نبوی کن اسباب سے وجود میں آئے اور شارع علیہ السلام نے طریقہ قدیم میں کیا اصلاحیں فرمائیں۔ مورخین نے غزوہ کے لفظ کو اس قدر وسعت دی کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے 2-4 آدمی بھی کہیں بھیج دیے گئے تو ان کو بھی انہوں نے غزوہ میں شمار کر لیا۔ غزوہ کے علاوہ ایک اور لفظ ہے، یعنی سریہ۔ غزوہ اور سریہ میں لوگوں کے نزدیک یہ فرق ہے کہ غزوہ میں کم سے کم آدمیوں کی ایک خاص تعداد ضروری ہے، سریہ میں کوئی قید نہیں۔ ایک آدمی بھی کہیں لڑائی کی دیکھ بھال کو بھیج دیا گیا تو یہ بھی سریہ ہے۔ بعضوں کے نزدیک غزوہ کے لیے یہ شرط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ونفس نفیس اس میں شرکت کی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن واقعات کو مورخین سریہ کہتے ہیں وہ چند قسموں میں منقسم ہے۔ محکمہ تفسیر، دشمنوں کے نقل و حرکت کی خبر ثانی، دشمنوں کے حملہ کی خبر سن کر مدافعت کے لیے پیش قدمی کرنا، قریش کی تجارت روک ٹوک تاکہ وہ مجبور کر مسلمانوں کو حج عمرہ کی اجازت دیں، امن و امان قائم کرنے کے لیے تعزیری فوجیں بھیجنا، اشاعت اسلام کے لیے لوگ بھیجے گئے اور حفاظت کے خیال سے کچھ فوج ساتھ کر لی گئی۔ اس صورت میں تاکید کر دی جاتی تھی کہ تلوار سے کام نہ لیا جائے۔ اسی طرح بہت سے محکمے جو ہے نا وہ بنائے گئے، غزوہ جس میں محکمہ تفتیش ہے، اسی طرح غزوات غطفان، سریہ ابو سلمہ، سریہ غزوہ دومت الجندل، غزوہ مرثیہ، سریہ علی ابن ابی طالب بطرف فدق۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا بنو سعد فدق میں یہود خیبر کی کمک کے لیے فوج جمع کر رہے تھے۔ یہ مقام مدینہ سے 8 منزل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر کوچی کے قضاء کا ایک
گروہ جمع ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ اسی طرح بعض سرایا قبل حدیبیہ، سرایا کے ذکر میں اکثر جگہ اہل سیر لکھتے ہیں کہ ان سے فوجیں بھیجی گئیں یا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ کاروان قریش کی روک ٹوک کی جائے۔ تو یہ بہت سے غزوات اور سریہ کے متعلق جو کہ لکھی گئی ہیں، یہ سریہ یا غزوات کیوں ہوئے یہ اس کے متعلق ہیں بہت سے، تو یہ انشاءاللہ اس سے آگے میں بیان کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر خبر کرتا ہوں۔